السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ نمبر 17، درس نمبر 17۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزاؤں، ہم نے اب تک سچی حکایات کے 16 ایپیسوڈز سماعت کیے۔ اس میں دوسرا باب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق تھا، یہ مکمل ہوا۔ آج سے ہم تیسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے تعلق سے ہے۔ انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہم چند حکایات سماعت کریں گے۔ آئیے اس درس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 55۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان نے اس کا بہت برا مانا۔ اپنے جی ہی جی میں حسد کی آگ میں وہ جلنے لگا۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان اکڑا رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس، میں نے جب اپنے دست قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنے ہیں، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ خدا تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا، تو قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون ہے۔ سبق: خدا کی رسول اور اس کے مقبولوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا یہ شیطانی فعل ہے۔ ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے تحقیراً بشر کہنے والا شیطان مردود ہے۔ حکایت نمبر 56۔ شیطان کا تھوک۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینہ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ خدا تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اس جگہ کی اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ یہ شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس یعنی آدمی سے ملتا جلتا اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید یعنی گندا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ سبق: شیطان کے تھوک سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا۔ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے،
بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ شیطانی کام ہے۔ حکایت نمبر 57۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنگلی ہرن۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے ہرن بھی سلام پیش کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشت پر پھیرا اور ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی تو ان کے ناف میں مشک پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا، یہ خوشبو تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولے، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا وہ دوسرا گروہ بولا، تو پھر چلو ہم سبھی چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر انہیں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر وہ تعجب میں ہو کر بولے، کیا بات ہے؟ تم گئے تو خوشبو ملی اور ہم گئے تو ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ سبق: اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو یہ اس کی نیت کا قصور ہے۔ اللہ والوں کی دین و عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حکایت نمبر 58۔ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اندیش یعنی انجام کو نہ سمجھنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصے میں دن رات تبلیغ حق فرمایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، مولا ان کافروں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا، اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا، ان سب کافروں کو ہلاک کروں گا، تو اپنے چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع کیا۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے، اے نوح، یہ کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، آج تم ہنستے ہو، ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کے درجے میں جنگلی جانور اور درندے، درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے درجے میں خود نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان۔ پرندے بھی اسی درجے میں آپ کے ساتھ تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوا روئے زمین پر جو کوئی بھی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ سبق: خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت ہی سے دونوں جہان میں
نجات و فلاح مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔